کمال لطف و کرم سے ہم سب کو یہ عظیم موقع دیا۔ کل انشاءاللہ العزیز ہمارے اس درس میں صدارتی درس قرآن ارشاد فرمانے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے پیر و مرشد ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارا کل کا جو درس ہے وہ ہمارے پورے سال کی حضرت صاحب کی زیارت سے بہتر ہے، کیونکہ آپ رمضان میں ہمارے پاس جب آتے ہیں تو آج آپ یہ جتنی بہاریں دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں، انہی کی برکت سے ہیں، اور انہی کی محبت، اور انہوں نے ہی یہ جو راستہ دکھایا تو اسی کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل وقت پہ تشریف لائیے تاکہ ان کی زیارت بھی ہو اور درس قرآن بھی سننے کی سعادت نصیب ہو۔ ایک بہت ضروری بات جو آپ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں گفتگو کو، اور مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں، پیغام آتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ سمجھا، آج یہ ہم نے نئی بات سیکھی، آج یہ نئی بات سیکھی، آج یہ نئی بات سیکھی، لکھتے بھی ہیں آپ، نوٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ آپ کے پیش نظر اس تمام کوشش کا جو اصل مقصد ہے وہ رہنا چاہیے کہ ہم یہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کیوں کر رہے ہیں۔ آپ سب کو جگاتے ہیں، خود بھی جاگتے ہیں، دنیا اس وقت ریسٹ کر رہی ہے، لوگوں نے کام پہ جانا ہے، میں سو لوں، گھنٹہ دو آرام ہونا ہے، پھر 8 بجے 9 بجے نکل جانا ہے، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، تو لوگ آرام کر رہے ہیں، آپ کو اٹھا کے ہم کیوں لے آئے ہیں؟ یہ مقصد بہت ضروری ہے جو سمجھنا ہے، اور آپ دین کے طالب علم ہیں، دین کو سیکھنے والے ہیں، آپ کے لیے اس مقصد کو جاننا از حد ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے تزکیہ نفس، تمہارا اندر پاک ہو جائے کسی طریقے سے، صفائی۔ جس کو یہ نہیں ملی کہ وہ اندر سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکا، دین کی جتنی مرضی ہلکے بیٹھتے اٹینڈ کرتا رہے، دین کی جتنی مرضی باتیں سنتا رہے، تو آپ نے اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کہہ دو سارے کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو، اپنی اصلاح پہلے کی جائے، میری اپنی اصلاح ہو، میری اپنی جو زندگی ہے اس میں بہتری پیدا ہو، میرے اپنے جو افکار ہیں ان میں تازگی پیدا ہو، میرے اپنے جو اندر کے خیالات ہیں ان میں پیورٹی پیدا ہو، میں خالص ہو جاؤں، صاف ستھرا ہو جاؤں۔ میں یہاں گفتگو کرتا ہوں، اگر میرے گفتگو کرنے سے میرے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی تو آپ کے اندر کیسے ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو مجھے سوچنا ہے کہ میں نے اپنے افکار کو پاک اور صاف کرنا ہے، اپنے ذہن کو پاک کرنا ہے، سوچ کو بہتر کرنا ہے۔ تو جن لوگوں کے پیش نظر یہ چیز نہیں ہوتی، اور یہ جو طبقہ ہے ہمارا جسے علماء کہا جاتا ہے، جو رزلٹ آپ معاشرے کا دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کو کتابیں پڑھا دی گئی ہیں، انہیں بہت اچھا لہجہ دے دیا گیا ہے، انہیں اتار چڑھاؤ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ آپ ان سے کسی موضوع پہ بات سن لیں، یہ بہت اچھا بولیں گے، لیکن چونکہ تزکیہ نفس نہیں ہوا، روحانی پاکیزگی نہیں ملی، روح پاک نہیں ہوئی، اور جب روح پاک نہیں ہوئی تو اس سے پھر وہ برکت سامنے نہیں آئی جو آج معاشرے میں آپ کو فساد نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، لوگ اس لیے پریشان۔ تو آپ نے ایسا نہیں بننا، انشاءاللہ بولو، بول دو، ایسا نہیں کرنا۔ آپ اپنا تزکیہ کریں، اپنی
اپنے اندر کو پاک کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو آپ کو اصول یہاں سے ملتے ہیں، سمجھنے کو ملتے ہیں، انہیں استعمال کریں اور انہیں اپنے اوپر استعمال کر کے اپنی پاکیزگی کا سامان کریں. اپنی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کریں جو یہاں سے آپ کو ہم دے رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ توفیق دے. تو الحمدللہ آج نماز کو ہم مکمل کر دیں گے، کیونکہ کل قبلہ عالم کا درس قرآن ہے. اس کے بعد اتوار کو یوم درود ناریہ ہے. سوموار سے ہمارا نیا موضوع شروع ہوگا. سجدہ کے بعد نماز کا آخری رکن شروع ہوتا ہے جسے قعدہ کہتے ہیں. اتحیات میں بیٹھنا نماز کا آخری رکن ہے، اور نماز کی آخر جو چیز ہے وہ اتحیات. یہ نماز کے اندر فرض حصہ ہے اور اس کو نماز میں فرض کی حیثیت حاصل ہے، لہذا اس کو بڑے دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کو صحیح ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی نماز کا فرض حصہ ہے. اور یہ جو ساری گفتگو ہم نماز میں اس حصے میں پڑھتے ہیں، یہ اصل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ساتھ گفتگو ہے جو معراج کی رات میں کی گئی تھی. تو اللہ نے اسے نماز کے اندر ڈالا ہے اور نماز کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا، اور نماز کے اندر اسے ڈال کر تو وہی گفتگو جو وہاں کی گئی تھی اس کو ہر نمازی پڑھتا ہے. التحیات للہ، میری ساری بدنی عبادتیں، والصلوات، میری ساری قولی عبادتیں جو میں منہ سے کرتا ہوں، زبان سے کرتا ہوں، والطیبات، اور میری ساری مالی عبادتیں. انسان کی عبادتوں کی 3 قسمیں ہیں، وہ تینوں قسموں سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. ایک وہ جسم سے کرتا ہے، دوسرا وہ اپنی زبان سے کرتا ہے، اور تیسرا وہ اپنے مال سے کرتا ہے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات میں اشارہ دے دیا گیا کہ میں جتنی بھی قولی فعلی یا میری جتنی بھی مالی باتیں ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے. تو یہ اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جملے معراج کی رات بولے تھے کہ مولا میں تیرے پاس تیری ہی عبادت لے کے آیا ہوں، جو تیری عبادت ہے وہ لایا ہوں، کہ جو تو مجھے اپنی بارگاہ میں آج شرف دے رہا ہے، تو تیرے پاس میں جو لایا ہوں وہ تیری ہی عبادت، کچھ اور نہیں لایا. یہ چلا دیں گے نا پنکھا، کوئی بات نہیں. تو لہذا جب نمازی اسے پڑھتا ہے تو وہ ایک اعلان کرتا ہے، بہت بڑا اعلان ہے. وہ اعلان یہ ہے کہ مولا میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب تیری ہی لیے کر رہا. اور جب وہ یہ اعلان کر دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے بڑی برکت اترتی. السلام علیکہ، تمہارے اوپر سلام. تو کہا گیا تھا رسول سے السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے رسول تم اتنے بڑے تحفے لائے ہو تو اب میری طرف سے بھی تمہارے اوپر سلامتی ہے. السلام علیکہ ایھا النبی وعلی عباد اللہ الصالحین. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولا صرف مجھ اکیلے پہ سلامتی نہ بھیج، بلکہ تیرے جو نیک بندے زمین پہ ہیں ان پہ بھی سلامتی بھیج. تو یہ گفتگو وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں معراج کی رات حضور نے فرمائی اور اللہ نے فرمائی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے میرے نبی ہم دونوں پہ ہی سلام ہو، اور جتنے بھی میرے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان پہ بھی سلام. اب یہ سارا جو مضمون مکمل ہوا تو فرشتوں نے اسے سنا، تو فرشتے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور ہم یہ سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی. تو یہ وہ معراج کی یاد ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ رسول ملے تھے. میں بڑی توجہ چاہوں گا یہاں، میں بڑی توجہ چاہوں گا. جب بھی نمازی یہ لفظ پڑھتا ہے وہ ملاقات دوبارہ دہرائی جاتی ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا پھل کے کہو یار.
وہ ملاقات دوبارہ دہرائی جاتی، پھر دوبارہ ملاقات ہو جاتی، پھر نمازی سے پڑھتا ہے پھر دوبارہ ہو جاتی، پھر پڑھتا ہے پھر ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ اس وقت اتحیات پڑھ رہے ہیں، کتنے پڑھ رہے ہیں بولو، کتنے پڑھ رہے ہیں؟ کہیں پہ اس وقت ظہر ادا ہو رہی ہے، کسی جگہ عصر ادا ہو رہی ہے، کسی جگہ اس وقت مغرب ہے، کسی جگہ اس وقت عشاء ہے، کسی جگہ اس وقت تہجد ہو رہی ہے، کوئی تراویح میں کھڑا ہے، کوئی اس وقت جو ہے وہ عشاء پڑھ رہا ہے۔ یہ ساری زمین کے مختلف حصوں پہ نماز ادا ہو رہی ہے، اور اللہ رسول کی ملاقات بھی جاری ہے، اس کے اندر ملاقات جاری ہے۔ ایک لمحے کے لیے دونوں جدا نہیں ہو رہے، ایک لمحے کے لیے دونوں آپس میں جدا نہیں ہو رہے، اتحیات پڑھی جا رہی۔ تو اللہ نے کمال کر دیا کہ آقا دو جہاں کو نماز کا تحفہ دے کے جو بھیجا گیا، اس کے پیچھے یہی حکمت تھی کہ حضور آپ واپس چلے جائیں گے، اے میرے نبی تو واپس چلا جائے گا، لیکن تو رہے گا پھر بھی میرے ہی پاس۔ ہم بھیج تو تجھے رہے ہیں، لیکن تیرا جسم بھی جا رہا ہے، تو ادھر ہی ہے، اور ملاقات تیری میری جاری ہے، ہمیشہ ہوتی رہے گی، اور یہ ملاقات کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ جاری رہے۔ تو کمال لطف و کرم کا اظہار ہے اتحیات پڑھنا، اور اس میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے، جو گھٹنے دونوں کو طے کر کے، تو اس کے دونوں گھٹنوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا، یہ کیوں کیا گیا اور ایسا انداز کیوں اپنایا گیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی حضرت جبریل آتے تھے تو اسی طرح آ کے بیٹھتے تھے۔ یہ حضرت جبریل کا انداز نشست ہے، یہ حضرت جبریل کے بیٹھنے کا سٹائل ہے۔ جب وہ حضور کے پاس آتے تو اسی طرح آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ لیتے تھے، اور حضور کے ساتھ گفتگو فرماتے، سر جھکا لیتے، دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھتے، اور گفتگو جاری رہتی، چہرے کو نہیں دیکھتے تھے حضور کے۔ تو ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل سر اٹھایا کرو، کبھی چہرہ بھی دیکھ لیا کرو۔ تو سنیے، فرمایا کہ حضور سچ کہتا ہوں، اتنی قربت میں جب آتا ہوں تو تاب ہی نہیں ہوتی کہ آپ کے چہرے کی طرف نظر اٹھا سکوں، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ سکوں، لہذا اسی طرح ٹھیک ہے، السلام علیکم کہہ کے آپ واپس چلے جاتے۔ میں آپ کے حسن کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ کا حسن میری برداشت سے باہر ہے، لہذا میری نظریں جھکی رہتی ہیں اور جھکی ہی رہیں گی۔ تو اسی وجہ سے نمازی کو بھی یہی کہا گیا کہ تو بھی یہی انداز اختیار کر، کہ تو جو ہے بیٹھ کر جب بیٹھے اتحیات میں تو بھی وہی انداز اختیار کر جو جبریل نے حضور کے آگے کیا۔ اب اس میں جو ایک لفظ پہ توجہ چاہوں گا، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی کا جو الفاظ کے جو اندر حکمت ہے کہ سلامتی ہو آپ پر اے ہمارے نبی، تو یہ السلام علیکہ جو ہے یہ حاضر کا صیغہ ہے، یہ پریزنٹ ہے۔ جیسے السلام علیکم کہا جاتا ہے کسی کو، جب السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ سامنے ہوتا ہے تو کم کہتے ہیں نا، ایسے تو نہیں کہہ سکتے آپ کسی کو السلام علیکم، تو اگر وہ سامنے ہے ہی نہیں تو آپ نہیں کہہ سکیں گے۔ تو عربی میں کا لفظ جو ہے وہ حاضر کے لیے، السلام علیکہ، آپ پہ سلام ہو۔ تو نمازی جب یہ جملہ کہہ رہا ہے تو وہ آقا دو جہاں کو سلام کرتا ہے، حضور کو کہتا ہے کہ اے نبی آپ پہ سلام ہو۔ زبان اللہ کی استعمال ہوتی ہے، لیکن امتی حضور کو سلام کرتا ہے کہ آپ کو سلام ہو۔ تو اب سلام جب حضور کو کیا جائے تو آقا دو جہاں کی حدیث اس میں سنیے اور اس پہ غور کیجئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا اس پہ واجب ہے۔ کیا ہے بولیے؟ واجب ہے کہ اسے ضرور وعلیکم السلام کہے، اس کو لوٹائے۔ اگر آپ کو کسی نے سلام کہا تو اب اس کو لوٹانا ضروری ہوگا، واجب۔ ایک عام امتی پہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو حضور امتی نہیں ہیں، حضور اس دین کے اصل دین کے مالک ہیں۔ آپ کے اوپر کس حد تک یہ ضروری ہوگا کہ آپ اس سلام کو واپس کریں؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اس اصول کو چھوڑ دیں؟ امت سے تو کہیں کہ تم بھائی سلام کا جواب دو اور خود چپ رہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس پہ بڑا لطیف نکتہ یہ ہے کہ یہ ضرور ہوگا اگر تم نے السلام علیکم کہا تو حضور بھی تمہیں وعلیکم السلام کہتے ہیں، لیکن تمہیں آواز آتی یا نہیں آتی یہ اور بات ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تمہیں وہ آواز آتی ہے یا نہیں۔ لیکن آقا دو جہاں اپنے اس فرض سے کبھی غافل نہیں ہوئے، حضور ضرور جواب دیتے ہیں اپنے امتی کو کہ اچھا میرے امتی تو نے سلام کیا، میری طرف سے وعلیکم السلام، تو دعا کرو اللہ تمہیں وہ سنائی دے دے انشاءاللہ۔ کہہ دو آمین کہو نا، آمین کہو۔ ہمارے پیر مرشد حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو جب تک وہاں سے سلام کا جواب نہ آئے میں نماز ہی آگے نہیں پڑھتا، میں وہیں رک جاتا ہوں، جب تک مجھے وہاں سے وعلیکم السلام نہیں آ جاتا میں آگے نہیں پڑھتا، جب آتا ہے تو پھر آگے پڑھتا ہوں، السلام علینا وعلی عباد، آگے چلتا ہوں، ورنہ ادھر ہی رک جاتا۔ تو ہمارے چونکہ ایسے انداز ہی نہیں ہیں، تو یہاں آ کے میں ایک بات کر دوں، جب السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں تو یہ اصل میں حاضری دربار رسول کا موقع ہوتا ہے۔ آپ کو اٹھایا گیا، آپ جہاں بھی بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جہاں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، دنیا کسی حصے میں، آپ کی خیالات کو، آپ کی روح کو اٹھا کر اللہ دربار رسول میں لے جاتا ہے اور وہاں بٹھا دیتا ہے، کہو میرے نبی کو سلام، اب کرو میرے نبی کو سلام۔ اور پھر کمال یہ کیا کہ اپنے نبی پہ سلام بھیجنا فرض حصے میں رکھ دیا تاکہ کوئی بچ نہ سکے، کوئی دل چاہے نہ چاہے میرے نبی کو سلام ضرور کرے، کیونکہ یہ فرض حصے کے اندر تم چھوڑ ہی نہیں سکتے اس لفظ کو۔ باقی تو آگے آپشنل چیزیں ہیں، درود ابراہیمی نہیں آتا کوئی اور پڑھ لو، درود ہو جائے گا، ربی جعلنی نہیں آتی کوئی اور دعا پڑھ لو، دعا ہو جائے گی، لیکن یہ حصہ تم بدل نہیں سکتے کیونکہ یہ فرض ہے، اور اسی کے اندر نبی کو سلام کروایا میرے نبی۔ اللہ نے ساری انسانیت کے لیے ایک ہی اصول بنایا، کرو میرے نبی کو سلام۔ یہاں کہتے ہیں جی اذان سے پہلے کیوں پڑھا ہے آپ نے سلام، کیوں پڑھا ہے؟ یہ جمعے کے بعد آپ کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں؟ بڑے اعتراض لگاتے ہیں، اللہ نے کیا کر دے رہو اعتراض، آؤ ذرا تحیات میں سلام تو میں ہر وقت کرواؤں گا، سارے بیٹھو اور میرے نبی پہ سلام پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو یہ حاضری دربار رسول ہے، اور بے شمار اللہ والے، لمبی گفتگو ہے، بے شمار اللہ والے اس پہ گواہ ہیں کہ وہ اس جگہ پہ زیارت رسول کر کے آگے جاتے ہیں، زیارت رسول کرتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں، اور وہ نماز میں اس جگہ پہ آ کے زیارت رسول کر کے تو پھر آگے اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے، نماز ختم ہو رہی ہے، لہذا اللہ نے دربار رسول میں پہنچا دیا کہ میرا امتی، میرا بندہ اب دربار رسول میں پہنچ جائے اور وہاں جا کے اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ اللہ، جب اسے مکمل کیا جاتا ہے تو پھر درود پاک کا مبارک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور نماز کا اب اخیر ہو رہا ہے، میری طرف دھیان رکھیے گا، نماز اپنے اختتام پہ جا رہی ہے، لہذا اختتام میں باقاعدہ درود رکھا گیا، باقاعدہ درود اختتام میں ڈال دیا گیا، اور لازم کر دیا گیا کہ کوئی بھی درود پڑھے لیکن پڑھے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، ٹھیک ہے ہو جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا، درود ابراہیمی جو آقا دو جہاں نے بڑا پسند فرمایا، خود آپ کی پسندیدہ ترین یہ دعا ہے، تو آپ نے اس کو مرغوب فرمایا اور آپ اپنی نمازوں میں اسے ہی پڑھتے تھے، تو آپ سیغہ بدل کے پڑھتے تھے، تو امت کے لیے اس کو پسند کیا حضور نے، لہذا نماز میں درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے گا اور پڑھا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی درود پڑھا جائے تو حضور اسے قبول کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا کسی طور بھی فائدے سے خالی نہیں، کوئی بھی ایسا شخص
جو درود کو کسی بھی انداز میں پڑھتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے. آپ انگلش میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، فارسی میں پڑھیں، آپ درود کو جو ہے وہ کسی بھی دنیا کی زبان میں لے آئیں، اللہ اسے قبول کرے گا. وضو سے پڑھیں، بغیر وضو کے، خیر نماز کے اندر تو وضو ہوگا، لیکن ویسے آپ درود کسی بھی حالت میں پڑھ لیں اللہ قبول فرماتا ہے. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اب نماز میں ایک ایسی چیز کو بھی ڈالا گیا ہے، میں توجہ چاہوں گا، نماز میں ایک ایسی چیز کو ڈال دیا گیا ہے جو کسی طور بھی رد نہیں ہو سکتی، وہ رد نہیں ہو سکتی، ایسی چیز کو نماز کے اندر ڈال دیا. باقی پیچھے چیزیں ہیں، آپشن کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ نہیں بھائی تیرا پسند نہیں آیا تحیات کہنا، یہ سبحان ربی الاعلیٰ اچھا نہیں لگا، یہ یا العظیم ٹھیک ہے بس لیکن مزہ نہیں آیا، یہ فاتحہ ٹھیک ہے لیکن تم نے الفاظ آگے پیچھے تھوڑے سے کیے ہیں لہذا معاملہ طور ہو گئے. کہیں نہ کہیں تمہاری آپشن موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے معاملہ کہ اللہ رد کرے، لیکن ایک چیز ایسی ڈالی کہ وہ ہر صورت قبول ہونی ہے. جب وہ قبول ہونی ہے تو اللہ کی یہ عادت ہی نہیں کہ باقی چھوڑ دے دوسری کو، اس لیے درود ڈالا گیا. اور درود ابراہیمی پسندیدہ ہے، آپ اسے پڑھیے، لیکن اگر کوئی اور درود بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. 4 5 6 درود پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں. میں عجیب بات سناتا ہوں، بعض اللہ والے ایسے بھی منقول ہیں کہ وہ جب درود شریف پڑھتے ہیں اتحیات میں تو وہ کئی صفحے درود پڑھ جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اس درود کو، پھر اس کو کئی بار دہراتے ہیں. ایک اللہ والے تو یوں فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ اس مقام پہ مجھے لاتا ہے درود ابراہیمی پڑھنے میں تو میں حضور پہ جب درود پڑھتا ہوں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں. جب میں پڑھتا چلا جاتا ہوں تو ایک وقت آتا ہے کہ حضور پھر کہتے ہیں کہ ہاں آ گیا تیرا درود، آگے بھی اب ربی جالنی بھی چلا جا، آ گیا تیرا درود ادھر. ٹھیک، تو اس کو دہرایا جائے، بار بار پڑھا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، پڑھا جا سکتا ہے. تو درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، اور حضور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں میں سب سے زیادہ پسند ہیں. اور آپ خود فرماتے تھے انا دعا ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں. وہی دعا جو انہوں نے کعبہ کی تعمیر کے دوران کی تھی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میں تجھ سے وہ رسول مانگتا ہوں جو یہاں تشریف لائے اور اس کعبے کو آباد کرے. تو وہ دعا اور جو انہوں نے کی تھی وہ میں ہی ہوں، انا دعا ابراہیم. تو آپ بڑا مرغوب رکھتے تھے، بہت پسندیدہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اکثر آپ جو ہیں آپ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہلواتے تھے کہ مجھے ابراہیمی کہو، مجھے خوشی ہوتی. اور آپ یہ بھی فرماتے کہ میں ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں، اللہ نے مجھے ابراہیمی بنایا. تو حضرت ابراہیم چونکہ جد الانبیاء بھی ہیں، بے شمار نبیوں کے آپ جد ہیں، بہت سارے نبی آپ کی نسل میں سے آئے، اور آپ اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے خلیل اللہ کا لقب بھی آپ کا ہے. تو ایک تو حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. دوسرا اس کی فضیلت یہ ہے جو اسے پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کے اوپر کشش پیدا فرماتا. یہ خوبصورتی کا درود ہے، اسے بہت زیادہ اللہ خوبصورتی کے انداز میں لے جاتا ہے، اور دیکھا گیا کہ جو لوگ اسے پڑھتے ہیں ان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا اللہ. تو تیسرا اس کے اندر جو بہت بڑا معاملہ ہے وہ حضور اسلام کی آل کا ذکر بھی ہے، آل رسول کا ذکر ہے، دونوں کی، آل ابراہیم بھی ہے آل رسول بھی ہے، دونوں آل کا ذکر ہے. تو اس سے بھی بڑی اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کیونکہ آقا علیہ السلام کی ساری آل اس کے اندر شامل ہو جائے گی، جو آپ کی جسمانی ہے اور جو روحانی ہے. جسمانی آپ کی اولاد جتنی بھی ہو، جتنی بھی آپ کی ازواج وہ بھی شامل ہوئیں، جو آپ کی جسمانی اولاد ہوئی وہ بھی شامل ہوئی، اور قیامت تک کے جتنے مسلمان جو آپ کی روحانی اولاد ہیں وہ بھی اس درود میں شامل ہو جاتے ہیں. تو آپ بہت بڑے لیول پہ اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کا لیول بہت اونچا ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج، اور صرف انہی پہ نہ بھیج، جتنی ان کی آل ہے ان سب پہ درود بھیج. تو آل صرف جسمانی نہیں ہے، روحانی بھی ہے. تو اس لیے اس درود کو پسند کیا گیا. اور
اس درود کی فضیلت، اس درود کی عزت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ پسندیدہ ہے وہ بھی. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. پھر نماز اپنی آخر میں دعا پہ جاتی ہے، اور اب اللہ الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے. آپ نے جتنی بھی پیچھے گفتگو کی ہے، اب آپ کو حق حاصل ہے کہ اب اللہ سے کچھ مانگیں. آپ اب مانگیں، وہ ساری ڈیٹیل تفصیلات ختم ہوئیں. اب تو مانگ جو مانگنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے دعائیں جو ہیں وہ حضور نے سکھائی ہیں. قرآنی بے شمار دعائیں ہیں جو حضور نے مانگی ہیں. ربی زدنی علما کہہ دیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہہ دیں. اسی طرح اللہم اجعلنا للمتقین اماما کہہ دیں. بے شمار دعائیں، بہت ساری. لیکن مانگنا اسے عربی میں ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہوگا. اگر آپ اسے قرآنی دعا نہیں مانگیں گے تو مشکل ہو جائے گی اور نماز کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوگا. لہذا کوئی بھی دعا لیکن عربی کے اندر. اب یہ دعا جو ہمیں دی گئی نماز کے بعد، اس میں بڑی حکمت ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ جی جو میں نے نماز پڑھی ہے صرف آج ہی نہ پڑھوں، مقیم الصلاۃ، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے مسلسل اب نمازی بنا دے. ربی جعلنی مقیم ومن ذریتی، صرف مجھے نہ میری اولاد کو بھی بنا، میری اولاد بھی نمازی ہو جائے. نمازی ہونے کی دعا مانگ رہا ہے. آہا، خود ہی نمازی ہے اور پھر بھی نمازی ہونے کی دعا کرتا ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. تو یہ وہ پورا جو سلسلہ ہے جو پیچھے چلتا ہے نماز میں، اور بے شمار اس کی برکتیں لیتا ہوا جب دعا میں آ جاتا ہے تو اب اللہ سے جو مانگے ملتا جائے گا. اور پوری دعا کے اندر جو کشش رکھی گئی ہے اور جو دعا کے اندر جو خوبصورتی پیدا کی گئی ہے وہ تمہارے اوپر ہے. وہ تم اس کو جو مرضی مانگ کے اس کے اندر ڈال لو. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب یہاں نمازی آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صرف یہی دعا نہ کرے بلکہ دعائیں بدل دے. نفل میں اور کرے، فرضوں میں اور مانگے، سنتوں میں اور کرے، یہ دعائیں بدل دے. اور میں پڑھ رہا تھا کہ سنتوں میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ حضور کے قرب کی مانگے، کیونکہ سنت حضور کا طریقہ تھا. نفلوں میں اپنی حاجات مانگے، اپنی حاجتیں نفلوں کے اندر طلب کرے، اور فرضوں میں صرف اللہ کا قرب مانگے. فرضوں میں ایسی دعا کرے جس میں اللہ کا قرب ہو، اللہ کی قرب کی کیفیت ہو. تو اس طرح بدلے دعاؤں کو. ہم ایک ہی پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں آتی وہ ہے، چونکہ تربیت کوئی نہیں، نماز کی ترتیب کا اس طرح انداز نہیں. تو نماز پہ محنت کی جائے. اب نمازی جب یہاں پہنچ کے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، نماز کو ختم کرتا ہے. تو یہ سلسلہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا. سنو، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کو توڑنا ممکن نہیں تھا کیونکہ سلسلہ بہت اچھا بنا ہوا تھا. سبحانک اللہم شروع ہو کر یوم یقوم الحساب تک آپ آ گئے ہیں. تو اب جو ہے وہ اس کو توڑنا بڑا مشکل تھا. تو اللہ نے کمال انداز دیا کہ تم یوں کرو کہ تم یوں نہ کہو کہ میں نے نماز ختم کر دی، اور کوئی ایسا لفظ نہ بولو کہ نماز ختم ہو گئی، بلکہ ایک ایسا لفظ بولو جس میں ابھی بھی نماز کا انداز باقی رہ جائے. کیا؟ السلام علیکم السلام علیکم، اے بندے اب تجھ پہ میری سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت بھی تجھ پہ ہو جائے. تو ابھی بھی کنیکشن تو چل رہا ہے نا. بولو بھائی، وہ سلامتی آ رہی ہے، وہ رحمت ہو رہی ہے. پھر دوسری طرف بھی کہو السلام علیکم ورحمت اللہ، تو وہ سلامتی آ رہی ہے اور رحمت ہو رہی ہے. تو نماز سے تم نکلے کب ہو؟ وہ تو صرف اس لیے دیا گیا کہ اب ذرا تم اٹھ جاؤ اور اپنے زندگی کے دیگر کاموں میں مصروف ہو جاؤ. لیکن نماز تو ہم نے نہیں توڑی. لفظ ختم ہونے کا تو دیا ہی نہیں تمہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ بولو بھائی، ختم کا لفظ تو دیا ہی نہیں ہم نے آپ کو. ہم نے تو کہا ہے کہ تجھ پہ سلامتی ہو، بڑی اچھی باتیں کی تم نے میرے ساتھ، اور اللہ کی رحمت ہو تمہارے اوپر.
تو مولا کیا مطلب ٹوٹ گئی نماز؟ کہا نہیں، ویسے دکھانے کے لیے ہے، لیکن تیری میری ملاقات جاری ہے۔ اللہ، تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا یہی ہے کہ نمازی جب نماز سے نکل بھی جائے تو بھی وہ اسی کیفیت میں رہے جیسے وہ نماز میں، جیسے نماز میں وہ جھوٹ نہیں بولتا، نہ بول سکتا ہے، نماز کے باہر بھی نہ بولے، نماز میں وہ کسی کے اوپر زیادتی ظلم نہیں کر سکتا تو نماز کے باہر بھی نہ کرے، نماز کے اندر وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ظلم کا انداز یا گالی گلوچ نہیں کرتا تو نماز کے بعد بھی نہ کرے، نماز کے اندر وہ کوئی بددیانتی نہیں کر سکتا، بعد میں بھی نہ کرے، نماز کے اندر وہ کوئی نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا تو نماز کے بعد بھی نہ کرے۔ اس کا مطلب جو نماز کے بعد انہی چیزوں میں رہتا ہے اس کی نماز قائم ہو جاتی ہے، اور یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نماز قائم ہوئی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو نماز کے اندر تم نہیں کر رہے تھے نماز کے بعد بھی بولو، سارے بولو، نہیں کرنے، یہ ہے اقیم الصلاۃ۔ اب نماز قائم ہو گئی تو جب نمازی نکل جاتا ہے نماز سے اور اس طرح کے انداز سے باہر آ جاتا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ دیر وہ تجلی رہتی ہے جیسی نماز کے اندر تھی، لہذا اٹھ کے جب نمازی اٹھ کے سلام کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یعنی جب فرض نماز ادا ہو جاتی ہے اور لوگ اٹھ کے جانے لگتے ہیں، قاری صاحب امام صاحب دعا کر دیتے ہیں اور سارے پھر آپس میں سلام لیتے ہیں، اس کے پیچھے یہی حکمت ہے کہ وہ جو تجلی ابھی تم سب کے اوپر ہے اسے آپس میں شیئر کر دو، گلے لگو ایک دوسرے کے، اور تمہارے اوپر ابھی بھی نماز کی وہ تجلی اتر رہی ہے، لہذا سارے گلے ملو اور وہ تجلی، اس کا نور جو ہے وہ تمہارے ساتھ۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جب نمازی گھر جائے تو ضرور اپنے کسی بچے کو سینے سے لگائے، اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھے، کیونکہ اس کی تجلی نماز کی ابھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور وہ اس کا اثر اس کے اندر ضرور جائے۔ لہذا نماز کی جو کیفیات ہیں، نماز کے جو معاملات ہیں، نماز کے اندر جو برکتیں رکھی گئی ہیں، وہ پھر اللہ اسے کمال انداز اختیار کرتا ہے۔ فجر پڑی ہے، جو ہی اس کی تجلی ذرا لو ہونے لگتی ہے ساتھ ہی زور آ جاتی، ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ، جو ہی زہر کی تجلی تھوڑی سی کم ہونے لگتی ہے ساتھ ہی اثر آ جاتی ہے، اثر میں آپ تھوڑا سا زیادہ بزی ہوتے ہیں، قریب ہی مغرب رکھ دی گئی، مغرب سے تھوڑا سا ابھی فارغ ہی ہوئے تھے، اسلام ہی پھیرا ہے، 5 عشاء آ گئی، مولا سارا دن وہ تجھ سے ملاقات کرتا رہتا ہے، سارا دن وہ تجھے اپنا بنا کے رکھتا ہے، سارا دن وہ تجھے گلے لگا کے رکھتا ہے، سینے سے لگا کے رکھتا ہے، اور ہر نماز کے بعد اگلی نماز تک جب کوئی پڑھتا ہے تو پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اگلی پڑھتا ہے پچھلے معاف ہو جاتے ہیں، اس سے اگلی پڑھتا ہے پچھلے معاف ہو جاتے ہیں، اور یوں 5-6 نمازیں جب پڑھ کے وہ بستر پہ پہنچتا ہے تو وہ سر سے پاؤں تک پاک ہو کے بستر پہ لیٹتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو مجھے بتاؤ کہ جب اس کی موت آتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں تیرا کی حساب لینا بھائی، تیرا کیا حساب لیں، ابھی تو نے فلاں نماز پڑھی تھی، اس نماز کی وجہ سے پچھلے سارے ختم ہو چکے ہیں، کیا حساب لینا ہے محترم، کیا تم سے سوال کریں جواب کریں، سیدھے جنت میں جائیں گے آپ۔ اور اگر کوئی معاملہ بننے لگا، سنو آقا فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی معاملہ قبر میں بننے لگتا ہے تو فجر پہنچ جاتی ہے، بلکہ کہو سبحان اللہ، ایک بڑی حسین شکل، خبردار اس کو نہ ہاتھ لگاؤ، کون؟ کہا میں فجر، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا، خبردار کوئی اس کو نہ چھوئے۔ تھوڑا سا معاملہ اور بنتا ہے تو ظہر آ جاتی ہے، خبردار کوئی اس کو نہ چھوئے، کون؟ میں ظہر۔ پھر تھوڑا سا معاملہ اور بنتا ہے، عصر آ جاتی ہے، مغرب عشاء، اور یہ 5-6 نمازیں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نمازی کو پیک کر دیتی، نمازی اس میں پیک ہو جاتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اوپر، اور یوں نمازی ہر عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر عذاب سے اسے محفوظ کر دیا۔ تو بتاؤ اب سوچو کہ جو تمہارے گھر میں نماز چھوڑ رہا ہے وہ کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا ظلم کرتا ہے۔
اور جو معاشرے میں جو لوگ نماز سے بیگانہ ہیں اور نماز سے بھاگے ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں. انہیں اپنی اس نقصان کی پرواہ ہی نہیں ہے جو نماز چھوڑ کے وہ کر رہے ہیں. لہذا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کسی کو یہ نقصان نہ کرنے دو. اپنے بچوں کی ہڈیوں میں نماز ڈالو, نماز ان کی نسوں کے اندر ڈال دو کہ بیٹا بے نماز نہیں تجھے ہونے دینا, کچھ ہو جائے مجھے پتہ ہے یہ میں اگر کر گیا نا تجھے میں نمازی بنا گیا تو باقی ساری برکتیں اللہ نماز سے خود ہی تجھے دے دے گا. بس میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں نمازی بناؤں. اور قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو, باقی کام ہم پہ چھوڑ دو, باقی تمہارا کوئی کام نہیں, تم اپنے گھر میں نماز کا نظام بناؤ. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو گھڑی پڑی ہے نا, یہ جو گھڑی ہے یہ گھر میں لگنی چاہیے. مسجد میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندے کو پتا ٹائم کی ہے, ہر بندہ جانتا ہے ٹائم کہ اچھا جی آج 2:30 بجے ہے جو ظہر, آج جی 5 بجے عصر, سب کو پتا ہے. یہ تو گھر میں لگنی چاہیے کہ بھائی اتنے بجے ظہر ہے, اتنے بجے عصر ہے, اتنے بجے مغرب ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, پڑھو بھائی سارے نماز پڑھو. انشاءاللہ کہہ دو. یہ تو گھر کی گھڑی ہے نا, مسیتیں لائی ہوئی, کیا فائدہ اس کا مسجد میں بھائی. تو گھروں میں نماز کا نظام انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے اور ہم اپنے ماحول میں نماز کو لے آئیں, ہم اپنے ماحول میں نمازی پیدا کریں. ایک نمازی پیدا کر جاؤ تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے. ایک نمازی, صحیح نمازی, چور نمازی نہیں, صحیح نمازی پیدا کر جاؤ تمہاری بخشش کے لیے وہی کافی. کوئی کسی کو پیدا, تمہارا بیٹا نمازی, ماں نمازی, بہن نمازی, تمہارے بیوی نمازی, تمہارا شوہر نمازی, کسی کو بنا جاؤ کہ بھائی تیری نماز میں نے بنانی. بھائی محنت کرو, کوشش کرو. اللہ آخری بات, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, چونکہ میں نے آپ ہی کی بات سے اس پورے خوبصورت سلسلے کا آغاز کیا تھا 4 دن پہلے, تو آپ ہی کی بات پہ سے ختم کرتا ہوں. ہاں مجھ کے کہو نا سبحان, میرے مجدد کے لیے سبحان اللہ کہو. میرے مجدد جن کے نام پہ ہم مرکز مجددیہ میں بیٹھے ہوئے. تو آپ نے نماز کے بارے میں جو ایک بڑا مارکۃ الآراء کلام فرمایا اور بے نمازی کے لیے اس کو لکھا, میں اس پہ بات ختم کر دوں گا. اور وہ دلیل ہے, وہ سند ہے آپ کے کلام کی جو آپ نے لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں بے نماز ہوتے ہیں, جتنے بھی لوگ بے نماز, وہ صرف 2 وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان کی صرف 2 وجوہات. کتنی ہیں بولو, سارے بولو. صرف 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں لوگ بے نماز. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بے نماز ہیں وہ اصل میں, میرا اپنا یہ گمان کہتا ہے, آپ لکھتے ہیں, میرا اپنا گمان یہ کہتا ہے کہ جو بے نماز ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا سمجھتا ہے. یہ لفظ اتنے بڑے ہیں کہ اس کو بولنے کے لیے مجھے 1000 دفعہ سوچنا پڑ جاتا ہے کہ کیا سوچیں گے لوگ اس کو. لیکن مجدد پاک کا قلم, اصل میں آپ کا قلم فاروقی قلم ہے. فاروقی ہے نا, آپ بولیے, نسباً فاروقی ہیں, حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں. تو آپ بھی اسی طرح بات کرتے ہیں جس طرح فاروق اعظم قطعی بات کرتے تھے. حضور آیتیں کیوں نہیں اتر رہی پردے کی؟ سیدھی بات, حضور میں نہیں جانے دوں گا ابو ہریرہ کو کہ یہ جا کے مدینہ میں اعلان کریں گے کہ ہم بخشے گئے, میں نہیں جانے دوں گا. قطعی بات کرتے تھے, ٹل میل نہیں ہوتی تھی آپ کی گفتگو میں. یہی وجہ ہے کہ مجدد پاک کے کلام میں بھی فاروقی رنگ ہے. اور فاروقی نسبت کی وہ فیض کی برکتیں ہیں جو آپ کے کلام کے. سیدھی بات کی کہا, میں گمان کرتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا سمجھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. تو آگے وجہ بیان کی, کہا دیکھو میری بات کو سن تو لیا, وجہ بھی سن لو. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا کہا. کتنی بار؟
نماز کی گفتگو قرآن میں 700 سے زیادہ ہے. مختلف اس کے انداز ہیں، مختلف اس کے جز ہیں، مختلف سٹائل، لیکن 700 سے زیادہ انداز میں نماز کو ڈسکس کیا گیا اور عذاب کی باتیں کی گئی ہیں. جنت کی بھی گفتگو نماز کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، معاشرے کی نماز کے ساتھ تصویر کھینچی گئی ہے، ایک گھر کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ایک عام شخص کو نماز کے ساتھ رکھا گیا ہے، ایک لیڈر کے لیے نمازی ہونا بیان کیا گیا ہے. بے شمار زاویوں سے نماز بیان ہے. بلکہ ایک آیت میں یوں ہے کہ دوزخی جب دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تو دوزخ کے فرشتے ان سے پوچھیں گے. وہ آیت سنیے ذرا. دوزخ کے فرشتے پوچھیں گے کیوں آئے ہو تم دوزخ میں، کیا وجہ ہوئی، کوئی قتل کیا تم، کیا کیا تم نے، کیا کیا بھائی تم نے کیا کیا. تو وہ آپس میں جب بات کریں گے کہیں گے نہیں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کچھ نہیں کیا اور بس نماز ہی نہیں پڑھی، لہذا نماز نہ پڑھنے سے دوزخ میں آ. تو آپ فرماتے ہیں 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا، اور حضور علیہ السلام کی 2000 سے زیادہ حدیثوں میں نماز کا ذکر ہے. اب 2000 بار یہ دونوں شخصیات کتنی بڑی ہیں. اللہ 700 مرتبہ ایک حکم دے، نبی 2000 سے زیادہ تمہیں نماز کے بارے میں مختلف چیزیں بتائے، اور اپنی بھی زندگی اس کی تمہارے سامنے ہو کہ اس نے آخری لمحے تک نماز نہیں چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑی، تصور ہی نہیں ہے نماز چھوڑنے کا. حضور نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی. تو آپ نہ اللہ کی مانیں نہ رسول کی مانیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں یہی خیال کرتے ہیں جھوٹ ہے سب کچھ، میں نہیں مانتا، اے دوزخ سٹ دیں دے، رزق بند ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. جھوٹ، میری بر شاید ٹھیک ہوں، میں بالکل صحیح چل رہا ہوں، میرے کاروبار چل رہے ہیں، میری روٹی پانی چل رہی ہے، میری صحت بھی ٹھیک ہے، میرے معاملات درست چل رہے ہیں، بچے بھی اسکول جا رہے ہیں آ رہے ہیں، میری بھی دکان کھل رہی ہے بند ہو رہی ہے. کہاں ہے جھوٹ؟ میں مانتا ہی نہیں ہے کچھ ہے، ہر شے جھوٹ ہے. تو یہ بہت سخت جملہ ہے. دوسری وجہ آپ بیان کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کو جھوٹا تو نہیں سمجھتا، کہتا نہیں سچی ہے، صحیح کہا ہے انہوں نے، اللہ بھی سچ کہتا ہے، رسول بھی سچ کہتا ہے، درست کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات کی ہے. لیکن اس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی ویلیو کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں سچے لیکن بولو ویلیو کوئی نہیں، اس کی نظر میں ویلیو کوئی نہیں. وہ کہتے نہیں بس ٹھیک ہے کوئی نہیں، بات باہر گزر دیا کو کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، نہ بھی کرو تو خیر ہے، اور میرے سے بھی پڑھا ہی یار. ایسے جملے، اتنا بڑا تمہارا جگر کا ہو گیا ہے کہ تم اتنی بڑی گستاخی اور اتنا بڑا تمہارا جو ہے وہ انداز کہ میری جگہ بھی پڑھیں یار تم یار، اور یار ساڈے کو نہیں پڑھی جاندی. ویلیو کوئی نہیں ہے اس کی نظر میں، ویلیو کوئی نہیں. ابھی باس کہے، تمہارا جو فیکٹری کا تمہارا مالک ہے وہ کہے کہ یار نا ذرا مشین آج چلا کے جانی ہے بھائی، خراب ہو گئی ہے تو چلا کے جانی، 11 بجے رات تک تو کھڑا رہا اس مشین کے اوپر، کہ مالک ناراض ہو جائے گا. تو اصل میں مالک نہیں، تم نے مالک کی بات کو ویلیو دی کہ یار اس نے مجھے کہا ہے کہ مشین ٹھیک کرنی ہے، تو 11 بجے تک آپ مشین پہ کھڑے رہ گئے. کیوں؟ آپ جا سکتے تھے، کام ٹائم ختم ہو گیا، 8 بج گئے حضرت میرا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن مالک نے کہا 11 بھائی ٹھیک کرو مشین خراب ہے، تو اب 12 بج گئے آپ کو، کیوں کھڑے ہیں آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نظر میں مشین کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بولو کس کا ہے؟ ویلیو کا. آپ نے اس کی بات کو ویلیو دی ہے کہ یار نہیں میرا باس ہے کٹ نہ دے. تو تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی ویلیو ہی کوئی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جنت ملے گی، کہتا نہیں مینوں نہیں چاہیے. وہ کہہ رہا ہے دوزخ میں جان کا پھینک دو، سٹ دو، پھر کی ویلیو ہی کوئی نہیں. وہ چیخ چیخ کے تمہیں جنت کی طرف بلائیں اور تم کہو مجھے لوڑ نہیں، وہ چیخ چیخ کے دوزخ سے بچنے کی بات کرے، کہے نہیں سٹ دو. تو آپ کچھ کہہ تو نہیں رہے لیکن آپ شو کر رہے ہیں کہ مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اور دیگر ائمہ نے جو بے نماز کے لیے فتویٰ دیا وہ بہت سخت ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بدبخت سارے ہمارے جو کیا میں کہوں جمہوریت کا لفظ بولتے ہیں. جمہوریت کیا جمہوریت، فضول باتیں ہیں، رہنے دو. یہ اسلامی نظام آنے نہیں دیتے پاکستان میں، نظام نہیں آنے دیتے. آپ مکہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، آپ وہاں جائیں اس ملک میں جہاں اسلامی نظام ہے، لوگ دکانیں چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں. کھلی ہوتی ہے نا جی، بولو بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ویلیو ہے، ویلیو دی گئی ہے حضور کی حدیثوں کو، اور کہا گیا کہ نہیں بھائی نماز نہیں چھوڑ سکتے. اگر تم چھوڑو گے، اور ساتھ ہی وہ آتا ہے پرمٹ والا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی 1000 ریال دا ٹھوک جاتا پرمٹ، زور دی نماز ہوئی تو اتنے کھلوتا ہے دکان دے اندر 1000 ریال، وہ چھوڑتے ہی نہیں آپ کو. تو اسلامی نظام تمہیں نمازی بناتا ہے. ان بدبختوں نے نمازی بننا تو ہے نہیں نا، اس لیے انہوں نے اسلامی نظام بھی نہیں آنے دینا پاکستان میں، نہیں آنے دیتے. تو وہ تو فتوے اتنے بڑے کہ جو بے نماز ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل، ان تینوں کا بڑا ہی سخت موقف، بہت ہی سخت ہے. سنو موقف کیا ہے. ان تینوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اسلامی معاشرے کے اندر، ایک وہ کمیونٹی میں رہتا ہے، ایک گلی محلے میں رہتا ہے، محلہ ایک پورا ایک علاقہ، اس میں بے نماز شخص پکڑا گیا ہے کہ اس نے نماز چھوڑی ہوئی ہے، تو 3 بندے عادل لے کے آئیں جو اس کی گواہی دیں کہ اس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہوا ہے، یہ نہیں پڑھتا نماز. تو ان تینوں کا فتویٰ یہ ہے کہ اسی وقت حاکم فیصلہ کرے اور اسے چونک میں لا کے تو اسے پھانسی دے دی جائے، اس کا سر قلم کر دیا جائے. اتنا بڑا اللہ کا گستاخ، اتنا بڑا رسول کا گستاخ کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، اور 3 بندے اس کے گواہ بھی ہیں کہ ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں کہ 3 ہم نے دیکھا، یہ اتنے دن ہو گئے نماز نہیں پڑھتا، تو قلم کر دیا جائے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تھوڑا سا نرم فتویٰ دیا. آپ نے فرمایا دیکھو ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا اسے موقع دو. موقع کیا دو؟ اسے قید کیا جائے، ایک بندہ اس پہ متعین کر دو، 40 دن تک وہ اسے نمازیں پڑھائے، روزانہ 5 نمازیں پڑھائے، دیکھے صبح دوپہر شام دیکھے نماز پڑھتا ہوا، 40 دن تک قید کر کے اسے نمازیں پڑھائی جائیں، اس کو کہا جائے، اس کو ترتیب سے سمجھا دیا جائے، اس کو سزا بھی بتائی جائے، سارا کچھ بتا کے اسے چھوڑ دیا جائے. اور پھر ایک بندہ پیچھے لگا دیا جائے جو اس کو نوٹ کرے، اسے پتا ہو یا نہ ہو لیکن اسے پتا ہو کہ فلاں بندہ میرے اب نوٹس میں ہے. جب وہ 3 دن تک نوٹ کر لے اور وہ بھی دیکھے کہ پھر چھوڑ دی ہے، اسی طرح ہو گیا 40 دن پرانا، تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں میرا بھی وہی فتویٰ ہے جو امام مالک کا ہے. یہ ہے نماز. سارے بے نماز، پورا ملہ پورے پھر رہے سارے بے نماز، جھنڈ کے جھنڈ بے نماز، سٹیڈیم پورا بیٹھا 1.5 لاکھ بندہ میچ دیکھ رہا ہے، سارے بے نماز. زور قتل ہو گئی، عصر قتل ہو گئی، چوکے میں چھکے میں عشاء ماری گئی، پورا سٹیڈیم بیٹھا ہے بے نماز، سب بے نماز. حضور اسلام نے فرمایا کہ اتنا زبردست گندا ترین جانور جو منہ سے اپنی غلاظت نکالتا ہے، سور، مردے کھاتا ہے، قبریں کھودتا ہے اور جسمانی جو اعضاء ہیں انہیں کھاتا ہے، اس کی غذا ہی یہ ہے. تو وہ جب صبح اٹھتا ہے تو آقا فرماتے ہیں آسمان کی طرف منہ کر کے وہ ایک دعا کرتا ہے، اور وہ عجیب سی اس کی آواز ہے. آپ یوٹیوب پہ سے سرچ کریں تو میں نے باقاعدہ اسے سرچ کیا تو اس کی آواز ہے، وہ روزانہ صبح اٹھا کر ان کا ریوڑ جہاں ہوتا ہے نا، وہ سارے اکٹھے ہو کے اوپر منہ کر کے بولتے. میں نے حضور کی حدیث کا باقاعدہ دیکھا کہ وہ ایسا بولتا ہے اوپر منہ کر. تو آقا اسلام نے فرمایا وہ پتہ کیا بولتا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اتنا گندا بنایا، میرا جسم کا ایک ایک حصہ ناپاک ہے، میرے بال بھی ناپاک ہیں، میرے گوشت بھی ناپاک ہے، میری ہڈیاں بھی ناپاک ہیں، لوگ مجھے گندا کہتے ہیں، میرے منہ سے غلاظت نکلتی ہے، لیکن کسی بے نماز کا منہ نہ دکھانا آج، وہ مجھ سے بھی زیادہ گندا ہے. مجھے منہ نہ دکھانا، روزانہ صبح منہ کر کے اللہ کی طرف وہ بے نماز کو نہ دیکھنے کی دعا کرتا. ہمارے والد صاحب بے نماز، روزانہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، بیوی بے نماز قریب بیٹھی ہوئی، کھانا پکا کے دے رہی ہے آپ کو، اس نے کی بننا ہے؟
بچہ بے نماز، کئی عرصے سے نماز نہیں پڑھی، بہن بے نماز پھرتی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو جس معاشرے میں نماز ہی نہیں ہے آپ اس معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، نیور، کبھی بھی نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ معاشرہ درست راہ پہ چل پڑے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ وہ گھر جس میں نماز نہ پڑھی جائے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ سوال ہی پیدا نہیں۔ تو آؤ اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ آج اس چیپٹر کو ختم کیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے آپ کو نمازی بنا دے، ہمارے معاشرے کو نمازی بنا دے، ہمیں نماز کی طرف پکا سچا راغب کر دے، اور ہمارے سوچ اور ذہن کے اندر نماز کو اتنا مستقل کر دیا جائے کہ کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہ ہو، بلکہ موت ہی نماز میں آ جائے، موت ہی اللہ سجدے میں لے آئے، اور اسی حالت میں اٹھیں جس حالت میں سجدے میں گئے تھے، اللہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے، اور اللہ سے عرض کیا جائے مولا تیری بارگاہ میں سجدے میں گئے تھے، سجدے میں ہی واپس آ گئے۔ یہ واحد چیز ہے، سنو یہ آخری بات، واحد چیز ہے جب تو ایک جنتی اللہ سے عرض کرے گا مولا کاش، تو وہ اللہ فرمائے گا بھئی یہاں کاش کا موقع ہی نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو تجھے نہیں ملی، ہر چیز تو دے دی۔ تو اسے کہا نہیں مولا ہر چیز تیری بہت اچھی ہے، لیکن جو دنیا میں تجھے سجدہ دینے کا مزہ آتا تھا اب وہ جنت میں نہیں، یہاں کاش تو نماز بھی دے دیتا۔ کہا نہیں وہ دنیا میں، یہاں نہیں، یہاں نماز کا کوئی تعلق۔ تو یہ واحد چیز ہے جس کی آرزو جنتی جنت میں بھی کرے گا کہ مجھے نماز میں جو مزہ آتا تھا وہ یہاں نہیں۔ تو آؤ اللہ ہمیں ایسا بنائے اور ہم نماز کے عادی ہوں، اپنے معاشرے میں نماز کو رواج دو، اپنے گھر میں نماز کو رواج دو۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔